خلق وخلق الإنسان بالقدر شهادة الله ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما أكملا أجملا أفضل الخلائق محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں،
محض مخلص موحد بھائیو، السلام علیکم۔ مسئلہ ختم نبوت مسلمانوں دا بنیادی عقیدہ پوری کائنات دے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تا قیامت کسے بھی نبی نے ہون نہیں آنا۔ اور یہ مسئلہ بہت ہی واضح بدیہی روز روشن دی طرح ہے۔ اس مسئلے تے دلائل پیش کرنے گویا سورج نو چراغ وکھاون دے مترادف ہے۔ یہ تمام نو پتہ ہے کوئی جس فرقے جس گروہ نال بھی تعلق رکھتا ہے، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ سورج ہے اور چند ہے۔ ہن کوئی آکھے کہ سورج نکلے ہوا ہے، روشنی بھی ہوے، تپش بھی ہوے، باہر نکل کے تساں کسے ایک بندے نو بھی سورج دے ہون تے کوئی دلیل پیش کرو گے بھئی سورج نکلے ہوئے ہے؟ بھئی سب نو پتہ ہے، ہر کوئی ویدا پیا سورج نکلے ہوئے ہے۔ چند دے نکلن تے او دی روشنی تے کوئی دلیل ہی نہیں۔ کوئی احمق انسان ہو سی جڑا آکھے کہ بھائی ویکھ لے چند نکلے ہوئے ہے، اے دی روشنی ہے، یہ چمکدا پیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے۔ یعنی سورج اور چند دے وجود تے کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی دلیل دیندا ہے تو یا دلیل لمن والا بے وقوف ہے یا دیون والا احمق ہے۔ ایک بدیہی امر ہے، واضح بات ہے، یہ تے کسے قسم دے دلائل پیش کرنا میں سمجھنا کہ خلاف عقل بات ہے۔ قرآن مقدس دے اندر بڑے واضح الفاظ موجود ہیں۔ اللہ نے اس مسئلے دوتے اپنی مہر ثبت فرما دیتی ہے۔ کہ جویں اس ساری مخلوق انسانی واسطے رب صرف اللہ ہے، انہی طرح نال ہن تا قیامت اگر کوئی امتی بنے گا تو صرف محمد الرسول اللہ دا بنے گا۔ کائنات ارضی دے اندر چاہے او دا تعلق ہندوستان نال ہے، بنگلہ دیش نال ہے، یا کسے اور خطے دے اندر رہن والا اگر امتی ہون دا دعویٰ کردا ہے تو او دا نبی صرف ایکو ہے، محمد الرسول اللہ۔ تو اس امر تے اس مسئلے تے میں کوئی دلائل پیش نہیں کرنے، بلکہ بطور تبرک کچھ قرآنی آیات احادیث مبارکہ توڑے گوش گزار کرن دا ارادہ ہے، تاکہ
ایمان دی صفائی ہو جائے، روحانی بالیدگی واپس آ جائے، کتھائیں اگر کوئی زنگ چڑھتا پیا ہے تو اس کو صاف کر دیتا جائے۔ یہ بطور دلائل نہیں، بطور تبرک، کیونکہ ساڈا فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی دی خاتمیت بیان کرنا، اور وہ بھی اس دور دے اندر جتھے بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہو بنے۔ یہ ہر مسلمان تے لازم ہے، فرض ہے کہ اپنے نبی دی حقانیت اور ابدیت نو بیان کیتا جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ایک قرآن بہت بڑا خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس دی محبت ہو جائے نہ قرآن نال، اس نو قیامت والے دن حساب کتاب وہ پیچھے دے سی، پہلے قرآن وہ دی شفاعت واسطے کھڑا ہو جائے۔ بہت بڑا خزانہ، اور اس دی محبت دے اندر اگر دل دے اندر کدورت نہ ہوئے، کسی قسم دی فرقہ واریت یا اپنے مسلک دا تعصب نہ ہوئے، دل صاف ہوئے، تو ایک قرآن اتنا احسن طریقے نال دلان دی صفائی کرتا ہے کہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ بھی فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر تلاوت قرآن کی جائے، زادتہم ایمانا، پھر ان کا ایمان آبشاریں بن کر ان کے دلوں پر ایسے لہراتا ہے کہ ان کے دلوں کی صفائی مجائی ہو جاتی۔ پھر اکھائیں چو آنسو نہ نکلیں تو پیسے ہی واپس، پیسے تو دیتے تو کوئی نہیں، لیکن میں تو انہوں انعام دے دے سے، لیکن بشرط ہے کہ دل کہیں وال متوجہ ہو۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار اتھے یہ ساڑھے مسلک دے خلاف گل ہو دی پئی، یہ ساڑھے گروہ دے خلاف بات ہو رہی، نہیں نہیں، کیونکہ قرآن سارے دا سانجھا کہ نہیں؟ بولو، میرے مخاطب اے بزرگ حضرات نہیں، یہ قابل احترام ہے، اور انہوں سارا کچھ پتہ ہے، انہوں تو سنامنا ویسے ہی ہوں میں سمجھنا کہ مناسب نہیں، سارا کچھ تو انہوں پتہ ہے۔ میرا مخاطب اج دا نوجوان ہے، تاکہ اس نو دین وال لے آیا جائے، اس دے دل دی صفائی ستھرائی کیتی جائے۔ یہ سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، تو دل صاف کر کے بیٹھو، انشاءاللہ اللہ ضرور صفائیاں فرما دے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر جی اللہ انہوں فرما دیو ما کان محمد، سبحان اللہ، یہ نال محبت ہوئے او دا نام لیندہ ہے اللہ، ایک کیسا کمال انداز ہے۔ ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، انہوں آکھ دیو کہ میرا توڑا رشتہ نبی تے امتی والے، نبوت والے، ابوت والا نہیں، میں توڑے وچوں کسے دا باپ نہیں، بلکہ نبی توڑا تے میرا تعلق نبوت والے۔ اللہ ان کیوں پہ آنا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے ویکھ لے میرے پاک پیغمبر، میں دنیا دے اندر بھی
تھانوں جڑی اولاد عطا فرمائی ہے انہاں نو وقتاً فوقتاً اپنے کول بلا لیا ہے۔ کوئی بھی نرینہ اولاد باقی نہیں ران دیتی۔ اللہ نے کیوں کی تئی تیرے نبی تے تانے پہ مریندن، تیرے نبی نو فکرے پہ مریندن، تیرے نبی تے گلاں پیاں دیاں کہ میں جناب ایدی نرینہ اولاد وفات کر لئی ہے اپنے کلو بلا لے۔ اللہ نے کیوں کی تئی اللہ فرماندہ ہے تاکہ کل نو کوئی وراثت دا حق سمجھ کے نبوت دا دعویٰ نہ کر دے وے۔ میں کہیں پتر نو بھی جیندیاں نہیں ران دیتا، تے حتیٰ کہ اللہ فرماندہ ہے جڑے گلاں پہ کر دے آن کے ایدی تو نسل بھی موک گئی، ایدہ تو نام لیوا بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پاک پیغمبر جے اساں توڑی اولاد اپنے کلو بلا لئی ہے تے توانو امت کثیر عطا فرما دیتی ہے۔ توڑے امتی ہر کائنات دے چپے چپے دے اندر موجود ہے۔ انہانو آکھ دیو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ فرماندہ پہ آئینے میں تینو امت بھی کثیر دیتی، تینو روحانی بیٹے بھی دے دیتے، تے اے جڑے گلہ کریں دے کھلوتے ہیں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میں انہاں دی دم کٹ کے رکھ دیونی ہے، انہاں دے وچوں کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میں راندی دنیا تک اگر نام چلاونا ہے تو تے محمد چلاونا ہے، اگر کائنات ارضی و سماوی دے اندر کہیں دی نبوت دے ڈنکے دے سکے چلنے ہیں تو تے محمد دے چلنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں تانوں رسول بھی بنایا ہے تے خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ اللہ کیویں بنایا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے سارے کائنات دوتے اگر دین نو غالب کرنا ہے تو اسلام نو کرنا ہے۔ کیوں اللہ ایسے اسلام نو کیوں غالب کرنا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میں اس اسلام نو تواڈے واسطے پسند کر لے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، میں کامل کر دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ اے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ہذا نعم الاکبر، ہذا نعم الاکبر حیث اکمل لهم دینهم فلا صلوات اللہ وسلام علیہ وسلام علیہ وجعلہ
فرماتا ہے کہ اللہ نے تانوں ایسا رسول دیتا ہے جدے اتے اپنا فضل بھی مکمل کیتا، اپنی نعمتاں بھی مکمل کر دتیاں ہیں تے اس نو اسلام والا دین دیتا ہے جڑا سب نالوں اچھا دین ہے۔ وجعلہ، اور اس کو بنایا ہے خاتم الانبیاء، اے انبیاء دا کیا ہے؟ سردار بن کے آیا ہے، آخری نبی بن کے آیا ہے، آخری نبی۔ اے دے اتے رولا پہ گیا بھئی نبی تا بات اندر بھی آ سکتے، مسلمہ قذاب نے بھی دعویٰ کیتا، مرزا نے بھی دعویٰ کیتا، اپنے پرائے سب نے۔ مکائی کلا سبحان اللہ۔ لیکن کمال اے ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو ایسے چار چن لگا دیتے کہ کائنات انسانی دے اندر تو ڈنکے بجے ہی بجے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں سب تو پہلے ختم نبوت کا جلسہ رکھے تو عالم ارواح دے اندر رکھے۔ سبحان اللہ۔ اساں بھی جلسے کرنے ہیں، اللہ نے بھی ایک جلسہ رکھیا، ایک کانفرنس ہوئی، بہت بڑی محفل سجی عالم ارواح دے اندر، تے اس جلسے دے اندر صرف اللہ نے نبیاں نو بلایا۔ کینوں بلایا؟ نبیاں نو بلایا، یعنی جنہ بھی زمین تے نبی بن کے آونا ہا، اللہ نے عالم ارواح دے اندر انہاں نبیاں دا جلسہ کروا دیتا اور موضوع رکھے ہے ختم نبوت۔ آکھو سبحان اللہ۔ ختم نبوت آج تا ساڈا جمعہ بھی، لیکن کمال اس کانفرنس دیئے جیندہ صدر اور جیندہ سرپرست خود اللہ ہے۔ جلسہ ہوندہ پہ آدم علیہ السلام نو بھی بلایا، شعیب علیہ السلام نو بھی بلایا، حضرت صالح نو بھی بلایا، حضرت موسیٰ نو بھی بلایا، حضرت عیسیٰ بھی آئے، ہود بھی آئے، یوسف بھی آئے، یعقوب بھی آئے، زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے۔ اللہ فرماتا ہے سارے آ گئے، میں حاضری لگا دیتی، سارے آ گئے، سارے حاضر ہو گئے جی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سارے نبی آئے کھلوتن جی اللہ۔ اللہ فرماندا ہے اس ویلے میں سارے نو اعلان کر کے آکھے میرے نبیو تساں اپنے اپنے وقت دے اندر دنیا تے بن کے میرا کلمہ سناونا ہے، لا الہ۔ اے سارے دا بیانی ہے، سارے دی شریعت دا پہلا جز ہے کہ اللہ دی توحید دا اقرار ہو جائے۔ تساں اتھے بن کے اپنی نبوت تے اپنی رسالت دا پرچار کرنا ہے، لوگاں نو دسنا ہے کہ اس کائنات دا اصل خالق تے مالک کون۔ اے تہاڈا کم ہے، تساں تبلیغ کرنی ہے جی اللہ کر لیسا ہے، مگر اللہ فرماندا ہے ثم جاءکم من رسول، وات تواڈے کولوں ایک ایسا رسول آئے، ثم جاءکم، جویں آسان ہے عربی دے اندر
کہ جاءنی القوم ثم عمر، میرے کول قوم آئی تے آخر دے اندر کون آیا؟ عمر آیا۔ اے ثم لتراخی آندا ہے، جیسے لے کہندا سب تو آخر دے اندر آمنا بیان کرنا مقصود ہوئے، اتھے لفظ ثم آندا ہے۔ خیر گرامر دیاں گلن۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تو تواڈی رسالت نبوت دا دور چلدا پیا ہوے تے ایک ایو جہا رسول آ جائے جڑا سراج منیرا، جڑا سراج بھی ہوے منیر بھی ہوے، جڑے ویلے او آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، جڑا او سورج نکل آوے، او چن آ جائے، آخری نبی آ جائے، او سراج منیر آ جائے، او بدر الدجا آ جائے، او شمس الضحیٰ آ جائے، او والی فتح آ جائے، او ورفعنا لک ذکرک والا آ جائے، او وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی دے ہتھاں والا آ جائے، او ما زاغ البصر وما طغی دیاں اکھاں والا آ جائے، او والضحیٰ دیاں زلفاں لے کے آ جائے، او والعصر دا زمانہ لے کے آ جائے، او یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او اے چادر تے کملی والا آ جائے، اس ویلے تساں کیا کرنا ہے؟ جی اللہ سا کے کرنا ہے۔ اللہ فرماندا لتؤمنن به، وقت او دے پیچھے ٹریا ہے، اپنی گل کرن دی اجازت۔ اللہ اللہ کمال اے ہے کہ اللہ فرماندا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں اسلام بھی کامل کر دیتا، دین بھی کامل کر دیتا، رسول بھی او دیتا ہے جڑا چاہتا طبق کائنات دے وچ او دی مثال ورگا کوئی ہو سکدا نہیں ہے۔ نعمتاں بھی ہوون، انعامات بھی ہوون، دین بھی کامل، اسلام بھی کامل، سب کچھ آ گیا ہے۔ ہون اگر کوئی نواں نبی آندا ہے وہ کیڑی مرض دی دوا ہے؟ کوئی عقل لگدی بات؟ اللہ فرماندا ہے جڑا نبی دیتا ہے او دوتے ساریاں نعمتاں بھی مکمل کر دیتیا، اسلام دیتا ہے تو سب تو اچھا دین بڑھا کے دیتا ہے، دین بھی کامل، اسلام بھی اچھا۔ پھر اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرتا ہے تو گویا انج لگتا ہے کہ وہ اپنا عقل خراب ہے، امت محمد نو دی ضرورت ہے۔ بولو یہ کیسا لے کے آیا؟ گھر دے اندر سب کچھ ہوئے، شادی دے موقع تے بندہ وہ تحفہ لے جائے جڑا انہاں دے گھر پہ ہوئے، اس دی کوئی ضرورت ہوندی؟ وہ دینا پہ اس نہ لے آنے آ تو چنگا۔ یہ زبردستی دا بڑھیا ہویا بیٹا، بہانے تلاش کردہ ہے، حالانکہ امت نو ہن کسے نبی دی ضرورت۔ بولو یہ دھینگا مشتی دا، اللہ اکبر۔ ایک جنگل دے اندر بادشاہ آئی نا، شیر جنگل دا بادشاہ ہوندہ ہے، اس اعلان کروا دیتا کہ بھئی ہن اپنے ماتحت کمزوراں دوتے ظلم کوئی نہ کرے، بالکل ظلم نہیں کرنا۔ کوئی کمزور آوے، کوئی ماتحت آوے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، او دے اتے ظلم زیادتی بالکل نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہے، لطیفہ ہے۔ ایک آیتن دوسرے دن ایک بندر خرگوش نو ٹکریا، خرگوش نو آتا ہے بھئی یارا اے سنا تو سر تے ٹوپی کیوں نہیں کیتی ہے؟ اس آکھیا جی میرے ذرا کان لمبے تے میرے سر تے ٹوپی نہیں کھلوندی، میں اس رکھ کے ماری چاٹ دفعہ ونجڑے یہ کو بہان وہ شودہ روندا پٹدا چلا گیا۔
دوسرے دن بھی آیا ایو سوال کیتا، اس آخیا جی تمہیں دسیا کہ میرے کان لمبے تے ٹوپی سر تے نہیں کھلو سکتی، اس مڑ چاٹ بائدی کی۔ تیسرا دن بھی، چوتھا بھی، اخیری خرگوش آخیا بھئی ہوں حکمران نو دسے لیا انہیں گل نہیں بڑھتی، کمال ہے۔ گیا بادشاہ شیر دی طرف، انہوں آدھا جی اے معاملہ ہے، اے باندر تو مینوں کہیں گل دا ہی نہیں چھوڑیا، ہر ویلے ہکو سوال اور سوال دوتے ہکا ہی سزا کے چاٹ مار دیندہ ہے، میرا تو اس جیونا حرام کیتا ہویا۔ اس باندر نو بلایا، انہوں آدھا جنے تیرے وچ عقل کوئی نہیں؟ اس آگے جی کی ہویا جنے مارنا بھی ہے تو کوئی بہانہ تو چنگا بنایا کر، اے کیڑا بھئی تو ٹوپی نہیں پائی ہوئی، اے تو کوئی بہانہ نہیں، اگر مارنا بھی ہے تو بہانہ اچھا بنایا کر۔ اس آکھیا جی وقت کوئی مثال دیو، جنے خرگوش نو آکھے ون سموسے لے آ، اچھا وقت اس نو آکھے چٹنی بھی لے آ، جلے وہ چٹنی لے آوے وقت اس نو آکھے میں کیڑی لے آیا، وہ جے دہی علی لے آوے تاں بھی مار سکتا ہے، جے آکھے میں آلو بخارے علی لے آیا تاں بھی اس نو بہانہ تو ہوئے نا۔ اس آکھا جی ٹھیک ہے، لیکن خرگوش بھی کان لا کے سنو داخل ہوتا، اسی بادشاہ دیاں گلاں اے اپنے ہی مرندے اندر شالائی ہو جائے، حکمرانہ تو ہی خدا بچائی رکھے۔ چور نو آکھیا بھئی چوری کر تے ساتھ نو آکھیا بھئی بھجدہ پہ آئی، ای ہو جائے حکمرانہ دی ضرورت۔ اللہ اللہ، خرگوش سن کے گیا، باندر ون کے دوئی دیوار وہ کم کیتا جنے ون سموسے لیا، وہ سنی بدا ساری کارگزاری۔ اس آکھیا جے میں ہن ایک چٹنی لے ونجا تاں بھی تھپ لگ سی، جے دہی علی کلی لے جاواں تاں بھی مرے سی، جے آلو بخارے علی لے جاواں تاں بھی مرے سی، وہ سموسے بھی لے تے دو میں چٹنی ہی لے کے آ گیا۔ اے لی سموسے دی تو جنے چٹنی لے آیا، بالکل لے آیا نہیں، جڑے کیڑی لے آیا؟ وہ سکے جی میں دوئیں لے آیا، دہی علی بھی لے آیا تے آلو بخارے علی۔ ہن باندر کو جواز کوئی نہیں بھئی انہوں ماراں کی میں، جٹ سچیتا رہا، جٹ تو بعد آتا ہے تھپ مار دیتی اس کام تے جڑے اے دس ٹوپی کیوں نہیں پائی بدا، جواز کوئی نہیں، سوال ہوئے ہٹ دھرمی دیکھیے، بہانہ ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھی دعویٰ کردہ جی میں نبی ہاں، تھوڑ پھٹے لانا تے نبی دی نبوت دے وقت اگر کوئی نبی ہوگن دا دعویٰ کردہ ہے تو اس دے نال دا زندگی کائنات دے اندر موجود ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ نبی آخر الزمان دے ہو دیا، اس دی نبوت دے ہو دیا، پھر نبوت دا دعویٰ کرن والا مسلمان بولو ہو سکتا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرماتا ہے میں نبی بھی آخری بنایا، اگے نبی آندے رہے تے اللہ فرماتا ہے کوئی انہاں دی گل مندہ آتے کوئی نائی مندہ ہوندہ، جڑے مندے آن انہاں دا بیڑا پار ہو گیا تے جڑے نان مندے انہاں دے اتے میں عذاب نازل کردہ رہا۔ علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ فرماتا ہے میں انہاں دے اتے عذاب بھی نازل کردہ رہا، مگر کمال قربان جائیے جس لئے میرے نبی دی باری آئی، اللہ فرماتا ہے انہوں میں توڑے اتے عذاب نہیں نازل کرنا بلکہ پوری کائنات مقادمنی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس ویلے اگر کوئی نہیں منندہ او دے اتے عذاب آندہ کیونکہ دنیا حالی ہور وسنی آئی ہور نبی بھی آمنے آن، مگر جس ویلے میرے نبی دی باری
کلے عذاب نہ آسن بلکہ دنیا نو بھی مٹا کے رکھ دے سا اقتربت الساعۃ وانشق القمر ہن اس دنیا دی ضرورت جتھے نبی اگر نہیں رہا پھر اس کائنات نو بھی بچاون دی ضرورت اور اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ او فرماندے بعثت انا والساعۃ کہاتین میں تے قیامت اساں انج طرح کٹھے ہو کے آئے یعنی میں جیسے لے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے اس وقت دنیا دی عمر صرف کچھ سال رہ گئی ہاں اثر دا ٹائم ہے سورج چڑھے ہے وقت جو بنتے آیا ہے وقت اثر دا ٹائم آیا ہے اللہ فرماندہ ہے جیسے لے میرا پاک پیغمبر آیا ہے اس لے دنیا دوتے اثر دا ٹائم آیا کیڑا ٹائم آئی تے اثر تو بعد شام ہون وچ دیر کوئی نہیں لگ دی بعثت انا والساعۃ کہاتین مشکات شریف کہ میں تے قیامت کٹھے آیا ہے اگر میں آ گیا تو سمجھو قیامت بھی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے یاد کرو اس ویلے نو ہن تواڈے اوتے قیامت دا ویلا آمن والا ہے دنیا مکن والی ہے دنیا ختم ہون والی ہے اگر میں اس کائنات دے اندر آ گیا میتھوں بعد کسی نبی نے بھی نہیں آمنا کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی امتی نہیں آئے گا کوئی امت باقی نہیں رہے گی اس دنیا نو ہی اللہ نے مٹا کے رکھ دینا ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع اللہ فرماندا ہے میں اس دنیا دے آخری وقت لے آونا ہے کیونکہ میرا نبی آخری آ گیا ہے اودی نبوت تا قیامت رہ بینی ہے ہن اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کردا ہے تو پرلے درجے دا جھوٹا تو ہو سکدا ہے کدی اسلام نال دا تعلق نہیں ہو سکدا ہے اگر اپنی آخرت تے عاقبت بچانی ہے تو عقیدہ ستھرا بنا لے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا ہے اس قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی ہے اس نبی تو بعد کہ اگر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو چپ کر کے سنتا رہے تیرے ایمان دے اندر بھی کمزوری آ گئی ہے اللہ نے خود فرما دیتا ہے اذا السماء انشقت وعدنت لربها وحقت واذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت اللہ نے اس دنیا دے آخری وقت لے آ کے رکھ دیتا ہے اپنا عقیدہ ستھرا بنا مومنا اپنے عقیدے دے اندر کینو شریک نہ کر جویں اللہ دی الوہیت دے اندر کوئی شریک نہیں ہے انہیں رسول دی رسالت دے اندر کوئی شریک نہیں ہے جویں اللہ ساری کائنات دا خدا ہے انہیں میرا پاک پیغمبر پوری کائنات دا مصطفیٰ ہے کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں نو اکمل بھی بنایا اجمل بھی بنایا اطہر بھی بنایا افضل بھی بنایا اکمل بھی بنایا اکرم بھی بنایا ایتا ہر انداز اللہ نے اللہ بنایا ہے ایتا نام تے جگدا بھی اللہ ایتا اٹھنا بھی اللہ ایتا بانا بھی اللہ ایتا بولنا بھی اللہ ایتا کلام کرنا بھی اللہ اللہ فرماتا ہے ایتا حد تے ید تے خد تے نام تے جگدا تے عین جبہ جبین بھی اللہ ایتا قسمت تے اللہ تے حسبت بھی اللہ نسبت بھی اللہ نظامت بھی اللہ ایتا عظمت بھی اللہ عظمت بھی اللہ حسبت بھی اللہ عصبہ بھی اللہ خضوع بھی اللہ خشوع بھی اللہ ایتا ہر انداز اللہ نے بنایا ہے اللہ بنایا ہے ورفعنا لک ذکرک اللہ نے جتھے اپنے ذکر دا تذکرہ فرمایا ہے اتھے اپنے پاک پیغمبر دا ذکر فرمایا ہے آج اگر کوئی اخ تو کانا یا لولا یا لنگڑا یا خبیث اٹھ کے نبوت دا دعویٰ کردا ہے تو مسلمان
تیرے اتے فرض بنتا ہے کہ او دے نال جہاد کر، او دا جناب کلام دے ذریعے او دی مخالفت کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا میرے گستاخ نو قتل کردا ہے اس نو اللہ آخرت دے اندر تاج پوا دے گا۔ اس نے اس نبی دی حمایت دے اندر اپنی جان لٹا دیتی ہے، اپنا مال لٹا دیتا ہے، اپنا قسم لٹا دیتا ہے، جس نبی دے بارے اللہ فرماندا رہا ہے یا سبحان اللہ، پورا قرآن نبی دی عصمت نال بھریا ہے۔ جتھوں بھی پڑھ سے یا اللہ دی توحید دا تذکرہ سی یا محمد دے حسن و جمال دا تذکرہ سی۔ ایسا کامل و اکمل پیغمبر پھر اس دے ہوندیا کوئی بھی نبی ہو سکدا۔ بولو دنیا دا آخری وقت ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔